کربلا میں جو ستم ہوا، جس طرح ظلم ہوا، اور 10 کی شام کو جو ظلم ہوا اس کی انتہا ہو گئی، خیموں کو جلا دیا گیا، ننھی سکینہ کے کنٹے اتارے جا سکتے تھے، والیاں اتاری نہیں گئیں، کھینچی گئیں، کان زخمی ہو گئے، لہو رسنے لگا۔ میں وہ ساری باتیں عرض کروں گا تو یہاں بھی قیامت آ جائے گی۔ مجھے کچھ بھی چھپانے کی عادت نہیں ہے، کہوں گا تو پورا کہوں گا، نہیں کہوں گا تو یہ نہیں جناب کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، سب کچھ ہوا۔ جنہاں امام حسین دی لاش تے گھوڑے دوڑائے انہاں واسطے خیمے محترم سن۔ لیکن حضور بات کو ختم کریں، جب یزید کے دربار سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی سالاری کے اندر یہ قافلہ واپس مدینہ کی طرف چلا تو مورخ یہ بھی لکھتا ہے کہ حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے پوچھا کہ حضور چلیں اب مدینہ؟ تو کہا میرا پہلا مدینہ کربلا ہے، پتہ نہیں میرا بھائی کس حال میں پڑا ہوگا تپتی ہوئی ریت پر۔ کتنے دن گزر گئے، حالات کیسے ہیں؟ تو پہلے آپ کربلا جاتی ہیں، کربلا سے پھر مدینہ کی طرف۔ یہ سفر بڑا عجیب ہے۔ صحیح حضور جس طرح تشریف فرمائے ہیں اور ساتھ ہی حضرت بھی تشریف فرمائے ہیں، بائی نیم نہیں جانتا ہوں، میرے لیے دونوں لائق احترام ہیں۔ ادھر میں بیٹھا ہوں، کس طرح قید کیا گیا سادات کو؟ ہاتھ باندھے گئے، پاؤں میں بیڑیاں اور گلوں میں رسیاں ڈالی گئیں، اور ساری رسیاں ایک تھیں، میرے گلے میں پھر ان کے پھر ان کے پھر ان کے، اور سیدہ سکینہ کے گلے میں جب رسی ڈالیں تو ادھر سیدہ زینب تھی اور ادھر عابد سجاد تھے، اور ان کا خط چھوٹا تھا سیدہ سکینہ کا، ان دونوں کے درمیان ان کو چلایا گیا۔ کربلا سے کوفہ کے دربار تک نہ حسین کا بیٹا اٹھ کے چلا اور نہ ہی سیدہ زینب، یہ جھک کے چلتی رہی کہ کہیں سکینہ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ صرف سننے کی بات نہیں، یہ قیامت ہے۔ اب حضور غور سے سنیے، یہاں سے پروانہ جاری ہو گیا کہ واپس، لیکن واپسی سے پہلے کی بات ہے جب یزید کے دربار میں جا رہی تھی تو پتہ ہے کوفہ کے بازار میں ان 400 بچیوں نے بھی پتھر مارے جن کو زینب نے حافظ قرآن بنایا تھا۔ حضرت علی نے اپنے دور میں کہا تھا کوفے کی عورتوں سے کہ میری زینب کو اچھی طرح دیکھ لو، ہو سکتا ہے کل یہ اکیلی آئے تو تم پہچاننے سے انکار کر دو۔ اچانک بازار کا موڑ آ گیا، میں گیا ہوں، میں نے بازار کا وہ موڑ بھی دیکھا ہے جہاں آج تک اتنا سکتا ہے، پورا بازار خاموش ہے، وہاں پہ کوئی شور نہیں ہوتا، آج بھی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آج تک وہ غم زینب کے اندر بازار ڈوبا ہوا ہے۔ قافلہ روک دیا گیا، اونٹوں سے گھوڑوں سے اتارا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، پتہ نہیں پتھر کہاں کہاں لگے ہیں، سید زادیوں کے چہرے زخمی ہیں۔ اب مجھ پہ مہربانی کرے نا، آپ نے مجھے بلا لیا کہ میں اپنی ماؤں کی بات سناؤں بھری پنچایت کے اندر، ہم سادات تو مر گئے، دوسرے بات سنانے کو تیار نہیں، کچھ اور ہیں اور بات کا بتنگڑ بناتے ہیں۔ قافلہ روک دیا گیا، صحیح قیامت نہیں آ گئی۔ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ لاٹھی ٹیک کے چلتی ہے، چل نہیں سکتی، نظر نہیں آتا، وہ ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہے۔ بلاؤ، اس قافلے میں کوئی مستور ہے، کوئی عورت ہے تو اس کو میرے پاس بلاؤ۔ حضرت زینب کو اتارا گیا، اس عورت کے پاس لے جایا گیا، انہیں کیا قیدن، یہ لفظ میں کس طرح کہوں، اس کو کیا پتا یہ کون ہے؟ اس نے آواز دیتی، او قیدن، پیاسی ہو سے میں تینوں دودھ پلانے واسطے کھڑی ہیں۔ تو حضرت زینب نے کہا ہمارا مذاق کوئی باقی بھی رہتا ہے جو تم نے اڑانا ہے، اپنی عمر دیکھو۔ اس نے کہا قیدن، اگر تم قیدی نہ ہوتی نا تو میں تمہیں کچھ اور جواب دیتی، میں قیدیوں سے، مسکینوں سے، یتیموں سے پیار کرتی ہوں۔ پوچھا کیوں پیار کرتی ہو؟ کہا میں نوکر جو ہوں سیدہ زہرا کی کنیز ہوں۔
میں ان کی مرید ہوں. کہا تم روحانی طور پر مرید ہو یا دیکھا بھی ہے؟ جب ماں کا نام آیا ہوگا تو سیدہ زینب پہ کیا گزری ہوگی. وہ موسم تو یاد آیا ہوگا نا کہ ماں کس طرح گود میں لے کے کھلاتی تھی. تو اس عورت نے کہا میں 2 سال وہاں پہ رہ کے آئی ہوں. جھاڑو میں نے دیا، میں نے چکی بھی چلائی ہے وہاں. کہا اچھا پھر اماں اس دور دی کوئی گل تینوں یاد ہوئے تے مینوں سنا. اس نے آخیا میں تینوں کی سناواں دھیے، میری قیدن دھی. یہ لفظ وہ کہتی ہے، قیدن نبی کی بیٹی کو کہتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ میں سنانے سے پہلے مر جاؤں نا. کہا کچھ تو سناؤ. کہا میں نے چنگی طرح یاد ہے کہ وہ 2 سال جڑے میں اتھے رہی ہاں، میری مرشدہ سیدہ زہرہ دی جھولی چک دھی آئی، او دا نا زینب آئی. سیدہ زینب نے پوچھا تیری مرشدہ اپنی بیٹی سے پیار کرتی تھی؟ کہا کوئی پیار؟ 2 سال میں نے دیکھا کہ میری مرشدہ نے کبھی زینب کو رونے نہیں دیا تھا. اور سارا وقت جتنی دیر میں زینب ان کی جھولی میں رہتی تھی وہ سورہ یاسین پڑھتی رہتی، باوضو ہو کے دودھ پلاتی تھی، حالانکہ وہ پاک تھی، طیب اور طاہر تھی. حضرت سیدہ زینب کو وہ ماں کی باتیں، وہ پیار یاد آیا تو آپ کی ہچکی بن گئی روتے ہوئے. جس طرح بھی ادھر بزرگ بیٹھے ہیں، میں کہیں سے آواز سن رہا ہوں اور کچھ لوگ سہم میں بیٹھے ہیں کہ شاید اونچی آواز سے رونا ناجائز ہے. مرضی ہے نا تیری، اپنی ماں دے ہوتے رویں تو جائز ہے. اب اون محمد کی ماں کی بات ہے، سیدہ زینب کی بات. نیڑے ہو کے پوچھے اماں او زینب تینوں اج نظر آوے تے پہچان لے سے؟ شاید اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں. وہ زینب آج تمہیں سرے بازار نظر آئے تو پہچان لو گی. اس نے کہا تو کہہ دینے میں تینوں کچھ آگ نہیں سکتی، پر زینب آوے بازار تے قیامت نہ آ جاسی، قیامت نہ آ جائے گی. حضرت سیدہ زینب آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ہچکی بند رہی تھی. آپ نے کہا اماں نیڑے ہو کے ویک، قیامت کوئی نہیں آئی پر زینب آ گئی ہے بازار. زینب آ گئی ہے بازار، قیامت نہیں آئی. اس عورت نے قریب ہو کے دیکھا، نظر کمزور تھی، اور قریب حضور اور قریب. جب بالکل نظر پاس گئی نا تو اس کی چیخیں نکل گئیں. آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا اللہ جے اے دن آونا آئی تے میں جیندی کیوں ودی. زمین میں شک کر آج تو بعد میں ایک سانس بھی نہیں لینا چاہتا. یہ تنویر فاطمہ، یہ تصویر زہرا، میری زینب وہ چیخ مار کے گرتی ہے نا تو اس کا سر سیدہ زینب کے قدموں پہ پڑتا ہے اور روح اس کی نکل جاتی. حضرت زینب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور عابد سجاد کو بلوا کر کہا کہ عابد گواہ ہو جاؤ، اپنی دل والی تختی پر لکھ لو اے وی کربلا دے شہیداں سے. ہون میں جڑے 2-4 جملے آکھنے نا ساتھ نہ دیتا تے میں بس کر دے سا. اتنا چپ مجمع نہیں میں نو چاہیے جڑا امام حسین دے غم وچ بھی شریک نہ ہوئے. اب غور سے سنیں گا، وہ جان نکلی ہوئی. کہا زین عابد اپنے دل پر لکھو یہ کربلا کے شہیدوں میں ہے. حضرت عابد سجاد نے ہاتھ بننے. پھوپھی اماں ہن باپ تو بعد تو ہی ہے میرا سب کچھ، لیکن میں ایک گل پوچھ سکنا، تساں جو آکھ دیو کہ کربلا دے شہیدہ وچوں ہے، ایدہ ہی کوئی اصغر ماریا گیا؟ بابا لائٹ بند کرو. ایدہ ہی کوئی اصغر ماریا گیا؟ ایدہ بھی اکبر دے سینے برچی توڑی گئی ہے؟ کیا اس دی جھولی بھی اجڑی ہے؟ اونو محمد اس دا بھی کٹور گیا؟ کیا اس دی بھی سکینہ کوئی روندی رہی ہے باپ دے لاشے دوتے کھڑی ہو؟ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس عورت کا بدن کانپ رہا تھا جیسے پورے بازار کے اندر لرزہ طاری ہو گیا. حضور والا پھر دربار میں کیا کچھ ہوا.
اللہ توڑیاں دیاں نو سلامت رکھے. پر میری ماں دی تو بولی لگ دی ہے یزید سیدہ زینب دی. کوئی آکھدا ہے مینوں دے دے, کوئی آکھدا ہے مینوں دے دے. نبی دی دھی ہے یا مذاق ہے؟ بالآخر آپ کو اجازت مل گئی. آئیے چلتے ہیں. قافلہ منزل بمنزل چلتا 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 مدینے کے قریب پہنچ گیا. ہون بھی اگر حاجی ہو نا جڑے جاندے ہو تسی باقی زیارتاں کر دے ہو تو اتھے دے کسی آدمی مل کے قبلہ پیر صاحب اے پوچھو کہ امام زین العابدین دا گھر کتے. یہ حضور مدینہ سے 13 کلومیٹر باہر ہے اور آپ کا جو کمرہ ہے اس میں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ سارا دن سر جھکا کے کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. تے 15 دن بعد مدینے دے وچ حضرت حسن مسنہ دے نال ملاقات ہوندی. دوویں ایویں آمنے سامنے بہ جاندے. کوئی اصغر نو یاد کر کے روندا, کوئی اکبر نو یاد کر کے. ایک دن امام حضرت حسن مسنہ نے پوچھ لیا کہ آپ اتنا روتے ہیں, پھوپھی زینب دے بارے تک کوئی سنا؟ انہوں نے کہا کی سنا. جدو مدینہ قریب آیا نا تو مدینے دے قریب آ کے آپ نے سواریاں روکیاں, اتر گئیاں, اماں والا مسلح بچھایا, چادر تطہیر سر دے ہوتے لئی, آپ اتھے بیٹھ گئیاں, رونا اکھاں چو آنسو. کافی دیر کے بعد حضرت عابد سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلنا نہیں, اور سامنے تک گھر ہے اپنا, ہن اتھے ہی بیٹھے رہنے. اس وقت قیامت آ گئی. سید زینب نے کہا عابد تو جانا ہے تے ٹر جا, میں مدینے نہیں جانا. میں پھر دہرا دیتا ہوں, شاید کوئی اور خوش نصیب بھی شامل ہو جائے اس غم میں, کہ عابد تو جانا ہے تے جا, میں مدینے نہیں جانا. پوچھے پھوپھی اماں درباراں تو نہیں گھبرائی, بازاراں تو نہیں گھبرائی, ہن تا نانے دا روزہ آ گیا, اماں دا گھر سامنے آ گیا, اتھے تا اپنے سارے, اتھے جان تو کیڑی گھبراہٹ ہے. سیدہ زینب نے آکھیا پتر مینوں پریشان نہ کر, میں مدینے کوئی نہیں جانا. پوچھیا کیوں؟ کیا اتھے سغرا ہی رہندی ہے نا. مدینہ میں سغرا بھی تو رہتی ہیں, میں وہاں جاؤں گی نا تو سغرا نے پہلے پوچھا میرا اصغر کتے, میرا ویر اکبر کتے, میرا بابا حسین کتے, تو اس لیے میں نہیں جا سکتی, میں اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی. لیکن اسی دوران کسی نے مدینے میں خبر کر دی کہ کربلا کا قافلہ واپس آ گیا. او معصوم بچی جڑے کتنے مہینے تو اداس پھر دی آئی اپنے ویر اصغر دا منہ دیکھن واسطے, اپنے ویر اکبر نو گلے لگان واسطے. اس نے سر دے ہوتے چادر لئی ہے ماں والی پھٹی ہوئی تے دوڑ دی آئی ہے کہ قافلہ آ گیا. آندھیاں پھر نہیں ملی, میں وہ منظر نامہ پیش کراں گا, ہن اگے تیرا نصیب ہے. غور نال سن. آندھیاں اس سیدھی پہلے اس کجاوے ول گئی ہے جدے وچ جھولا ہے, وہ جا کے دیکھ دیئے کہ میرا ویر اصغر جھولے دے وچ ستا پیا. لیکن دیکھا جھولا بھی موجود ہے, ویر اصغر دی او کرتا بھی موجود ہے جڑا میں قاصد دیہات بھیجے آئی, لیکن ویر اصغر موجود نہیں. انہیں کہا چلو میں اگلا کجاوا اکبر دا دیکھ دیا, او بھی خالی, عباس دا بھی خالی, قاسم دا بھی خالی. تو اتری ہے نا سیدہ سغرا کجاوے تم, اور سدھی آئیے پھوپھی زینب کو. یہ میں کوئی یہاں پہ اپنی وہ خطابت کے جوہر نہیں دکھا رہا, یہ تو اپنے من کا حسین جتنا سونا ہے نا اتنے آنسو بہتے ہیں, کسی اور کے نہیں بہتے. کول آئیے نا تو پھوپھی دی چادر دا دامنے میں سونا پکڑ کے نا رو کے آکھ دی پھوپھی انہاں کجاویاں دوتے میرا اکبر اصغر کوئی نہیں. ہن پھوپھی لکاویں نہ گل, او میرے بابے حسین دے نال پچھلے قافلے تے نہیں آندے. اب حضرت زینب بولتی نہیں ہے, کیا بولیں, دکھوں کی قیامت گزر چکی ہے, اب بولنا کیا تھا. تو پوچھ کے سیدہ سغرا پہ جو قیامت آ رہی تھی تو آخر وہ بچیاں جس طرح ضد کرتی ہیں, آپ کی بچیوں نے بھی کبھی کی ہوگی. انہوں نے چادر دا پلو پکڑ کے نا سیدہ زینب دا, پھوپھی اتھے نہیں بول دی نا, چل نہ ذرا نانے دے کول.
میں جا کے نانے نو آکساں کہ میری پھپھی میرے ابے دا حال نہیں سناتی، میرے ویر اکبر دا پتہ نہیں دیندی، میرے ویر اصغر دا پتہ نہیں. تو حضرت زینب چپ کر کے کھڑی ہو گئی کہ کدھر قیامت نہ آ جائے. کہتے ہیں تاریخ کے اندر مسلمہ یہ روایت ہے کہ جب مدینہ کے بازار میں سیدہ زینب نے قدم رکھا تو دیواریں بھی ہل رہی تھی، دیواریں بھی ہل رہی تھی، دیواریں بھی ہل رہی تھی. اور چلتے چلتے جب سامنے نانا کا مزار آیا نا تو حضرت زینب یہاں آ کے روئی، کسی کے سامنے نہیں روئی. یہاں آ کے آپ کے آنسو جو تھے وہ تھم نہیں رہے تھے اور ہاتھ باندھ کے کھڑی تھی. نانا میرے ویر حسین آکھے کہ مینوں مارن والے نہ عیسائی ہیں نہ کافر ہیں نہ ہندو ہیں، کلمہ ہی تیرا پڑھتے رہ گئے تے خنجر ہی میرے بھائی دی گردن دوتے چلا. آپ کے نالج میں اضافے کے لیے ایک بات، آج بھی جائیں نا تو جہاں حضرت امام حسین کا مزار ہے ساتھ ہی مقام زینبیہ ہے. مقام زینبیہ اونچا ہے اور حضرت امام حسین کا مزار نیچے ہے. وہ لوگ کہتے ہیں عراق والے کہ ہم نے بیشتر مرتبہ یہاں پہ بھرتی ڈال کے اس کو اونچا کیا ہے، لیکن جب بنا کے فارغ ہوتے ہیں پھر وہ مقام اونچا ہو جاتا ہے یا نیچے ہو جاتا ہے. یہ آج بھی کرامت ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وہاں پہ حضرت زینب کھڑی تھی اور ادھر امام حسین کی گردن پہ خنجر چلنے والا تھا. تو آپ جہاں کھڑی تھی نا آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اونچی ہو جا تاکہ میں آخری ویلا اپنے ویر دا ویکھا. اور ادھر آپ حکم دے رہے تھے زمین کو نیچے ہو جا کدھر میری بہن دی نظر نہ پہ گا، اور وہ برداشت نہ کر سکی. اور وہاں جا کے پھر آپ نے وہ ساری رویداد سنائی. اور اس کے بعد امام زین العابدین زندگی بھر خون کے آنسو روتے رہے. اب آپ ذی وقار کچھ باتیں ایسی تھیں جن کو میں نے بیان نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. اور نہیں تو اسٹیج پر بھی جو سادات بیٹھے ہیں اپنی ماؤں پر ہونے والے ظلم کو برداشت نہیں کر سکے. آج سے 2 سال پہلے گوجرہ میں نے بیان کیا، ایک آدمی کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی، اس کی ویڈیو ملتی ہے گوجرہ سے منگوا لیں. اور آج سے 20 سال پہلے رحیمیار خان میں نے بیان کیا تھا تو 8 جنازے اٹھے تھے. کربلا میں جو کچھ ہوا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. تو دل سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آج جس نے بھی غم حسین میں آنسو بہائے ہیں ہم سب کو مرنے سے پہلے امام حسین کا دیدار نصیب فرما دے. یا اللہ آج کی اس محفل میں جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرضے اتار دے. بانیان محفل کو جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا دین و دنیا میں عزت عطا فرما. میرے ساؤنڈ سسٹم والے بھائی جو ہیں یا اللہ ان کے بھی رزق میں برکت پیدا فرما. انہوں نے بہت محبت سے امام حسین کا ذکر سنا بھی اور لوگوں کو سنوایا بھی. اور قبلہ پیر صاحب اسٹیج پر تشریف فرمائیں، حضرت علامہ بھی تشریف فرمائیں. یا اللہ میں دل سے دعا گو ہوں کہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رہے. اور یا اللہ ہم سب جتنے بیٹھے اگر تو میری مائیں بہنیں بھی ہیں تو میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اس بستی کے اندر جتنی بھی میری مائیں بہنیں ہیں یا اس پنڈال کے باہر سب کو مرنے سے پہلے سیدہ زہرا کا دیدار نصیب فرما. اور ہم سب کو اب گونج آنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں تک جائے، مبالغہ نہیں کرتا، لیکن یہاں پتہ چلے کہ سارے غلام بیٹھے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما دے. 5 وقت کا نمازی بنا دے. یا اللہ جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے ہمیں بچا. ہم سب کے حال پہ رحم فرما. یہ ایک سوال آیا ہے، بہتر تو تھا کہ پہلے ارشاد فرما دیتے. اب گفتگو کا اینڈ ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرض ہے کہ کچھ خطیب حضرات کہتے ہیں، سن لیجئے گا بہت ضروری ہے، محفل کو ڈسٹرب نہ کیجئے.
کچھ خطیب حضرات کہتے ہیں کہ یزید کو لعنت نہیں دینی چاہیے، یعنی یزید کو لعنتی، خبیث، کتا، فاسق، فاجر، شرابی، زانی نہیں کہنا چاہیے اور اس کو لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ سنا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ جو بھی کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا تو عمر بن سعد کو کس نے بھیجا تھا؟ شمر کس کا تھا؟ جنرل۔ اور اسی طرح ابن زیاد جو تھا وہ کس نے بھیجا تھا؟ یہ یزید کے حکم سے سب کچھ ہوا ہے۔ اس لیے یزید پر لعنت بھیجیں، اس کو آپ جو کچھ بھی کہیں، حضرت امیر معاویہ پر الزام نہیں آتا رضی اللہ تعالی، وہ نبی کے صحابی محفوظ عن الخطا۔ بیٹا اگر برکردار ہو گیا، حالانکہ خود حضرت امیر معاویہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو یزید نہ پڑھائے میرا جنازہ، میرے جنازے کو ہاتھ تک نہ لگائے۔ یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، پڑھیں دیکھیں۔ اور ایک عجیب بات حضور امیر معاویہ کر گئے تھے کہ انہوں نے ایک گٹھڑی دی تھی، اس کے اندر کچھ ناخن تھے اور کچھ بال تھے، یہ حضور کے جسم کے ٹکڑے تھے، تو کہا یہ میری آنکھوں پر زبان پہ رکھ دینا۔ جاندے جاندے تھے امیر معاویہ بھی دس گئے کہ قبر کم نبی دے ٹکڑے ہی آنا ہے، دوسرے کسے نہیں آنا۔ تو بھائی جو نہیں بھیجتے، جن کو چنگا لگتا یزید، وہ بھاویں اپنے پیو دا نا یزید رکھن تے بھاویں پتر دا نا یزید رکھن۔ اسی تو حسین دے نوکراں، ساڈے پتر غلام حسین، غلام رسول، غلام علی، لہذا بالکل جائز ہے اس پہ لعنت بھیجنی ہمارے نزدیک۔ اگر کوئی خطیب صاحب کہندے کہ نہیں بھیجنی چاہیے تو انہوں پوچھو جی ایڈا چنگا ہے تے اپنے پتر دا جمن والے دا نا یزید رکھو جانا، سونا جو لگدا ہویا تھا۔ اسی دا کل بھی جی 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 بغض بے شک مزید رکھ لائے، کچھ تے سیدان دی دید رکھ لائے، یزید تینوں دی ڈھیر پیارا کہ پیو دا نام بھی یزید رکھ لائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے بہت محبت سے سنا، مجھے نہیں امام حسین کو۔ تو دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی بھی نوکری عطا فرمائے، صحابہ کی بھی غلامی نصیب فرمائے، اور مدینے والے کی غلامی کا توق سدا ہمارے گلے میں رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔